محبت کی دو طرفہ کہانی ایسے ہی مکمل ہوتی ہے۔ میں اسے حال دل سناتی ہوں۔ میرا رب اپنے قرآن سے مجھے تسلی دیتا ہے۔ میں اس کے آگے سجدے میں بکھرتی ہوں۔ وہ اپنی رحمت سے مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ میں بتاتی ہوں اس کو اپنا درد۔ وہ اپنی محبت سے ہر درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ میں سناتی ہوں اس کو اپنی باتیں بلا جھجک۔ وہ سنتا ہے پوری محبت سے، توجہ سے۔ میں فرمائش کرتی ہوں اس کے آگے، وہ پوری کرتا ہے میری ہر خواہش۔ مجھے نہیں ضرورت اس کے سامنے الفاظ جمع کرنے کی۔ وہ تو میرے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اس مہربان محبت کرنے والے کی دوستی تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ افسوس ہم نے پھیکی زندگیاں گزار دی اس سے باتیں کیے بغیر۔ اٹھیے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے رب کے حضور توبہ کیجیے گناہوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی مہلت دی ہے آپ کو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ یہ دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر ان کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا رب رحمان ہے، آپ کا رب رحیم ہے، آپ کا رب کریم ہے، آپ کا رب غفور ہے، آپ کا رب ساری کی ساری قوتوں کا مالک ہے، آپ کا رب عزت دینے والا ہے، آپ کا رب رازق ہے، آپ کا رب اولاد عطا کرنے والا ہے، آپ کا رب خالق ہے، آپ کا رب مالک ہے، آپ کو رب سننے والا ہے، رب عطا کرنے والا ہے، رب عظمتوں والا ہے، آپ کا رب معبود ہے، آپ کا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا رب ان سب صفات کا مالک ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں، کیوں بے چین ہیں؟ کیا آپ کو اپنے رب پر کامل یقین نہیں؟ آپ کا رب تو وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، کریم، غفور، مالک، خالق ہے۔ وہ تو عظیم ہے، بادشاہ ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، عزت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، جو معاف کرنے والا حی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر وہ رب آپ کو کیسے مایوس رہنے دے گا، کیسے بے چین رہنے دے گا، کیسے بے قرار رہنے دے گا؟ جو رب دن کو رات اور رات کو دن میں، ایک موسم کو دوسرے موسم میں بدلتا ہے، پھر وہ کیسے آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیسے وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ آپ کے غموں کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ کیسے وہ آپ پہ چھا جانے والی خزاں کو بہار میں نہ بدلے گا؟ کیسے وہ آپ کو بے سہارا چھوڑے گا؟ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ بہت جلد آپ کے غموں کو خوشیوں میں، اداسیوں کو سکون میں، بے چینیوں بے قراری کو اطمینان میں، خزاں کو بہار میں بدل دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح رات دن میں اور دن رات میں بدلتا ہے۔ عنقریب وہ رب آپ کے سب غم دور کر دے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رب پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل کریں، امید رکھیں، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کے سارے معاملات آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کو اپنا کارساز بنا لیں۔ وہ رب بہت قدردان ہے، وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اپنے رب سے محبت کیجیے، بے انتہا، بے حساب، اندھا دھند۔
ہر چیز، ہر رشتے، ہر مقصد، ہر خوشی سے زیادہ۔ اور چلے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی لاڈلی نماز، نماز تہجد میں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ جو انسان نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی تہجد پڑھتا ہو تو اپنے محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بھی بہت سکون ہے۔ تہجد کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ پاک سے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ اٹھیں، اللہ پاک سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔ اپنے رب کی حضور تہجد کی لاڈلی نماز ادا کیجیے۔ اور جب ہم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت شیطانی شکنجہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اندر احساس سے عاری ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے تو قرب الہی پانا ہے، ہمیں تو الحمدللہ کے سفر پر چلنا ہے۔ اپنی طرف آنے والی آزمائش کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے والے عام نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ تو کوئی گلا شکوہ نہیں کرتے، بس اذیت کے دوراہے پر کھڑے ہو کر بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یقین کے امتحان میں کامیاب ہو کر رب کو پا لیتے ہیں۔ حالات چاہیں جیسے ہوں، رب سے شکر کی طرف چلیں۔ نا امیدی گناہ ہے۔ شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کا تعلق رب سے کمزور کرے، اور یہ ادھوری باتیں اور ادھوری یادیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے دل کو کیوں وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کا احتساب کر کے خود کو صحیح یا غلط سمجھ سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو ہماری آزمائش کیسے ہوگی؟ ہمارے یقین کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے، ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ رب العزت پر یقین کر لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے تو تب صبر ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو، ان کے بغیر جی کر دکھاؤ جن کو لگتا ہے جن کے جانے کے بعد تم مر جاؤ گے، یہی تمہاری فتح ہے۔ اور سنو، جب تم اللہ رب العزت کو جیت جاؤ گے تو سب جیت جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العزت عبادت سے نہیں، تڑپ سے ملتا ہے، یقین سے ملتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے رونما ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اور سنو، جب وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمہیں اس کیفیت سے نکالنا کیا مشکل ہے، بلکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، بس وہ تمہیں آزما رہا ہے بہترین صلے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھو۔ کیا کوئی ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی وہ کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ اور کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اس سے نکلنے کے اسباب بھی بنا؟ مطلب اگر کوئی امتحان بھی لے تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے؟ نہیں نا، تو بس پھر کبھی بھی مایوس مت ہونا، صبر کا مظاہرہ کرتے رہو اور یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمگسار اور سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے۔ وہ کبھی انہیں بے مول نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اب اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے۔ اب منظر، وقت، حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں۔ اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، پھر جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔